إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تاجی غشیر ہوئی من دیر دی آئی نہیں میں غشیر ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. من کان منکم یؤمن باللہ، جو کوئی آپ میں سے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تو فلیکرم ضیفہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو چونکہ آج ہماری مسجد میں مہمان آئے ہیں تو اس لیے میں نے حضرت مولانا صاحب سے عرض کیا کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج جمعے کی تقریر اردو میں کروں، کیونکہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو پشتو بولنے والے ہوتے ہیں ان کو اردو سمجھ آتی ہے، لیکن جو اردو بولنے والے ہوتے ہیں ان کو اکثر پشتو سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال کریم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین، میرے وہ بندے، اے میرے وہ بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے گناہوں کی وجہ سے. اتنے گناہ کیے ہیں، گناہ کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. ان سے آپ فرما دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا، اللہ بخش دے گا تمام گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان. گناہ کرنا یہ انسان کی صفت ہے، اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. گناہ کرنا کس کی صفت ہے؟ انسان کی. اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. اگر ہمارے گناہوں سے یہ زمین اور آسمان کا جو خلا ہے، یہ سارا خلا ہمارے گناہوں سے پر ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. اللہ کی رحمت یعنی ہمارے گناہ پھر بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے ایک قطرہ ہو. ہمارے ایک سارے گناہ ایک قطرہ، اور اللہ کی رحمت پورا سمندر، کوئی موازنہ نہیں ہے. ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب ہے یہاں دارالعلوم سرحد میں، بہت بڑے ولی اللہ ہے، حضرت مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ہم اللہ کو ناراض کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی.
اللہ ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ہم اللہ کو ناراض کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں 50 60 سال 70 سال کا گنہگار صرف ندامت کا صرف ایک آنسو بہا لے، 70 سال کے گناہوں کو وہ بہا کر لے گا۔ ایک آنسو کی اتنی قیمت ہے اللہ کے دربار میں، لیکن وہ کون سا آنسو ہوگا؟ ندامت کا۔ ایک تو بندہ بیمار ہو کے روتا ہے، اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پیٹ میں درد ہے اور روتا ہے، اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باپ مر جائے وہ روتا ہے، اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ماں مر جائے روتا ہے، اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں۔ بیوی اور بیٹا مر جائے اس پر روتا ہے، اس آنسو کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں مالک ناراض ہو جائے اور آنکھ سے آنسو نکلے، ایک آنسو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صرف ایک آنسو، صرف ایک آنسو، صرف ایک آنسو جو اس وجہ سے آنکھ سے نکلے کہ میرا مالک ناراض ہے، میرا مالک ناراض ہے۔ اس سے تمام عمر کے گناہ دھل جاتے ہیں، تمام عمر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان ساتھیوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں، انہوں نے سنا ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں، ایک حکایت ہے، کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اپنے دل کو کبھی کبھی دھو لیا کرو، اپنے دل کو کبھی کبھی دھو لیا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے مالک، دل تک تو پانی نہیں جاتا، کیسے دھو لیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا، میرے خلیل، میں اپنے بندوں کے دل کو ندامت کے آنسوؤں سے دھویا کروں۔ ایک آنسو ندامت کا آنکھ سے نکلا، بس دل ایسے دھلا کہ صاف ستھرا ہو۔ اللہ ہم سب کو مصفا اور مجلا دل نصیب فرمائے۔ سارے کام دل سے بنتے ہیں اور سارے کام دل سے بگڑتے ہیں۔ دل بنا ہو تو اعمال بھی صحیح ہوں، دل بگڑا ہوا ہو تو سارے اعمال بگڑے۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں مختلف اکابر اولیاء صوفیاء کرام اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو مختلف قسم کے وظائف ارشاد کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر آج کل جو وظیفہ دیتے ہیں کہ اس کا اہتمام کرو اور یہ سارے وظائف پر غالب ہونا چاہیے، کون سا وظیفہ ہے؟ وہ ہے استغفار۔ استغفار، استغفار کا لفظی معنی کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ لفظی مطلب استغفار کا کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، مگر ندامت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ استغفار کمال کی چیز ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کی مثال صاف ستھرے اور تیز پانی کی طرح ہے کہ تیز پانی جا رہا ہو، صاف ستھرا بہہ رہا ہو اور بڑی سپیڈ سے بہہ رہا ہو، اس کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ استغفار بھی بالکل ایسا ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو کوئی ایک گناہ بھی نہیں ٹک سکتا، سب کو بہا کر لے جائے، کوئی گناہ نہیں رک سکتا۔ بہرحال یہ حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا،
من لزم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے مقرر فرما دے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر وہ غم جو اس کے دل کو لاحق ہے اس میں کشادگی اور فراخی فراہم کر دے، دل کا غم دور کر دے۔ وَرَزَقَهُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ہمارے اکابر استغفار کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، لوگ رزق کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اپناتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے قتل کرتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے ڈاکہ ڈالتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے چوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کو کیسا رزق ملتا تھا؟ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے عالیہ چشتیہ مبارکہ کے بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ وہ راستے سے جا رہے ہیں سفر کے دوران ایک جگہ پہ تھک گئے، پڑاؤ ڈال لیا آرام کے لیے، ایک درخت کو اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، آواز آئی درخت سے۔ کہاں سے آواز آئی؟ درخت سے آواز آئی۔ درخت نے بات کی شیخ سے، کیا فرمایا؟ درخت نے کیا کہا؟ اکرمنا یا شیخ، اکرمنا یا شیخ، اے بزرگ مجھے عزت دو، ہمیں عزت دو۔ کس طریقے سے؟ بِأَن تَأْكُلْ مِنَّا، کہ میرے سے کچھ کھا لو تاکہ مجھے عزت ملے، میرے سے کچھ کھا لو تاکہ مجھے عزت ملے۔ لوگ رزق کے پیچھے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں درخت خود کہتا ہے مجھ سے کچھ کھا لو۔ یہ استغفار کی برکات ہے، اللہ کو منانے کی برکات ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، بندگی کا ادب یہ ہے، عبدیت کا ادب اور احترام یہ ہے کہ جب مالک ناراض ہو تو زندگی میں مزہ نہ آئے، مالک جب ناراض ہو تو زندگی کا کچھ مزہ نہ آئے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شاعر تھا، اس سے اپنی محبوبہ ناراض تھی، دنیا کی محبوبہ تھی، وہ ناراض تھی، تو کہتے ہیں کہ جب محبوبہ ناراض ہو عاشق سے نا تو پوری کائنات میں اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، کہاں بھی روشنی، کہیں بھی روشنی نہیں ملتی۔ تو اس شاعر کا ایک شعر بڑا عجیب نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، یعنی اگر جب یار کا مزاج برہم ہے، وہ غصہ ہے، وہ ناراض ہے، تو کائنات کی نبض ہی مجھے ڈوبتی، سارا کائنات اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کہیں بھی نہیں۔ یہ دنیا کا ایک عاشق اپنی دنیا کی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ ذات جو ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج کو طلوع فرماتا ہے، اور خالق سورج ہی ناراض ہو جائے تو پھر دل میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ آ سکتی ہے؟ وہ ذات جو پوری دنیا کو سورج کے ذریعے روشن رکھتا ہے، اور وہی ذات ناراض ہو جائے، خالق سورج ناراض ہو گیا جو کائنات کو روشن کرتا ہے،
وہی ذات ناراض ہو گئی تو پوری دنیا تو چھوڑے دل ہی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ خالق کائنات نے منہ پھیر لیا، وہاں دنیا کے عاشق سے محبوبہ نے منہ پھیر لیا، وہ کہتا ہے ساری کائنات میں اندھیرا ہے۔ یہاں سورج کے خالق نے ہمارے دل سے منہ پھیر لیا، اندھیرا نہیں آئے گا، اندھیرا آئے گا، بہت بڑا اندھیرا، بہت بڑا اندھیرا۔ لیکن نظر کسے آئے گا؟ جو اپنے مالک کو اور اپنے معشوق اور محبوب کو پہچانتا تو ہو نا، جسے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اس کے لیے تو اندھیرا اور روشنی برابر ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ راضی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، ناراض ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی رضا کی، اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اندھیرا ہو روشنی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق انہیں پڑتا ہے کہ جس کی نظر ہر وقت اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، مالک ناراض ہو گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ چند صحابہ کرام تھے، ایک موقع پہ نبی علیہ السلام ان سے ایک غزوے کے موقع پہ ناراض ہو گئے تھے، وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، نہیں ہوئے تھے، جو بھی وجہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے دن ان کا بائیکاٹ کیا اور صحابہ کو بھی منع فرمایا تھا کہ ان سے کوئی نہیں بولے گا۔ وہ جس صحابی کے پاس بھی جاتا تھا وہ منہ پھیر لیتا، نبی علیہ السلام کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے، وہ جس صحابی کے پاس جاتے تھے منہ پھیر لیتے تھے کہ آقا آپ سے بات نہیں کرتا تو ہم کیسے کریں۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے الفاظ یہ کہے تھے کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی تھی، ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی تھی۔ کہاں جائے، کس کے پاس بیٹھے؟ ہمیں نہ سننے کے لیے کوئی تیار، نہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار۔ کیوں؟ مالک سرکار ناراض ہو گئے تھے۔ تو یہ اندھیرے اور روشنی کا فرق ان کو پتہ چلتا ہے جس کی نظر مالک پر ہوتی ہے، اور جو مالک کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا لحاظ ہی نہیں کرتا، اسے مالک خوش ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں مالک کی رضا ناراضگی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہم سب کی حالت پر خصوصی رحم فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحہ اپنے ساتھ جڑے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جڑے رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں ہر وقت اللہ سے کنیکٹ رہوں، ہر وقت میرے دل کا تعلق اللہ سے جڑا رہے، ہر وقت میرے دل پر اللہ کی رحمت کی نظر اور محبت کی نظر پڑتی رہے، اور رحمت کی بارش میرے دل پر ہر وقت برستی رہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے، آسان سا طریقہ۔ کیسا طریقہ؟ سبزی کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہاں سے تعلق جوڑنا پڑے گا؟ سبزی فروش سے۔ اسی طرح ہے سبزی فروش سے فروٹ حاصل کرنے کے لیے فروٹ منڈی جانا پڑے گا، وہاں سے 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ روٹی حاصل کرنے کے لیے نان بائی سے تعلق بنانا ہوگا، عارضی۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق بنانا ہوگا۔ یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور اس کو پھر جوڑے رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو اللہ والوں سے رابطہ لازمی ہے۔ کیا ہے؟ اس طرح نہیں کہتا کہ اللہ والوں سے رابطہ ہونا چاہیے، نہیں نہیں نہیں، لازمی، بے شک لازمی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اللہ والوں سے تعلق بنائے بغیر اللہ حاصل ہو جائے، یہ ناممکنات میں سے۔ ان سے ملنے کی یہی ایک ہے راہ۔ کن سے؟ کن سے؟ ہاں، کن سے؟ ان سے ملنے کی یہی ایک ہے راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ان سے ملنے کی یہی ایک ہے راہ، یعنی ان سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ان سے ملے ہوئے آپ ان سے راہ و رسم بنا لیں، ان سے تعلق بنا لیں، تو آپ کو وہ بندے، وہ اللہ والے، وہ رجال اللہ تک پہنچا دیں۔
اور جب تک اللہ والوں سے تعلق نہیں بنے گا ہم کو اور آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں سے تعلق کے بغیر گناہ کبیرہ ہم کریں گے، ہم پر جو تک نہیں رہیں گے، لیکن اللہ والوں کے سے تعلق بنانے کے بعد اگر گناہ کا خیال بھی دل میں آئے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر جو تھے وہ ساری رات اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت اور بندگی میں گزار دیتے تھے۔ جب صبح ہوتی تھی تو اتنا روتے تھے جیسے ساری رات کسی گناہ کبیرہ میں گزاری ہو، اتنا روتے تھے جیسے ساری رات کسی گناہ کبیرہ میں گزاری ہو۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، ہمارے اکابر کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، ہم نہیں بھی کرتے اور ڈرتے بھی نہیں۔ اتنا بڑا فرق آ گیا ہے، اتنا بڑا فرق آ گیا ہے۔ آج کل تو زمانہ ہی بدل گیا ہے ماشاءاللہ، ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے، کالج میں ہمارے ایک ساتھ لیکچر ٹیچر ہے، ہمارے کولیگ ہے، ظہر کی نماز کا وقت جب ہو گیا تو میں نے کہا یہ جماعت کا ٹائم بس ابھی پورا ہونے والا ہے، آپ سنت پڑھ لیں جلدی سے، پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس کا جواب یہ تھا میرا دل نہیں چاہتا سنت پڑھنے کو، سنت پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اس طرح نہ کہو اللہ کے بندے، جو سنت نہیں پڑھتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نادم ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ آگے سے مجھے جواب میں کہتا ہے تم مولویوں نے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ندامت وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سنت پڑھو تو کچھ نہیں، نہ پڑھو تو بھی کچھ نہیں۔ تم مولویوں نے یہ سارا فساد مچایا ہوا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں فساد کی جڑ تم مولوی ہو، معاشرے سے مولوی ختم کر دو، سب کچھ امن امان ہو جائے گا۔ معاشرے سے کس کو ختم کرو؟ مولویوں کو ختم کر دو، امن اور امان ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہم الحمدللہ تو اس پہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ باتیں ہم ہر آئے روز سنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مذاق کر رہا ہوں، دوستوں میں تو اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ مولوی فساد کی جڑ ہے، یہ مذاق ہے، یہ کیا ہے؟ مولوی کے بغیر معاشرے میں امن ہوگا، یہ مذاق ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ مذاق ہے، دوستوں میں تو اس طرح، تو مذاق کے لیے صرف یہی باتیں رہ گئی۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا تم لوگوں کے لیے استہزاء کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات رہ گئی ہے؟ کہ اللہ کا مذاق اڑاؤ گے، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاؤ گے، اس کی آیات کا مذاق اڑاؤ۔ مذاق اڑانے کے لیے دوسرے موضوعات کم پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری حالت پر خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں ہر لمحہ استغفار کی کثرت کی توفیق، آمین۔ اور استغفار کے بعد جو دوسرا اہم وظیفہ ہے، مطلب وہ تو ہر دور میں سب سے انمول اور اعلیٰ وظیفہ ہے، ہر دور میں، وہ کون سا ہے؟ درود شریف۔ کون سا ہے؟ درود شریف۔ اور درود شریف کے بارے میں ایک عجیب بات آپ کو کہہ کے بس ختم کرتے ہیں۔ استغفار کی کثرت، اس سے آپ کو گناہ تو ویسے بھی معاف ہوگا، رزق ملے گا، اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی بیوی ملے گی، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے بچے ملیں گے، اگر کسی کا روزگار نہیں ہے روزگار ملے گا، اگر کوئی غریب ہے اس کو دولت ملے گی، اگر قحط سالی ہے تو بارش ہوگی، فصلیں نہیں اگتی فصل پر اللہ رحم فرمائے گا۔ یہ استغفار میں ساری برکات ہے، سب کچھ آئے گا۔ درود شریف کا ایک کمال آپ کو بتا دوں، استغفار اور درود شریف کی کثرت اس دور کی بہت، بلکہ درود شریف اور استغفار ایسے وظائف ہے کہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، ہر دور میں اس کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو بن مانگے ملتا ہے، اس کو بے شک، یعنی دوسرے مواقع پہ تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے پھر ہمیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں جو درود پڑھتا ہے اس کو بن مانگے ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایک
فقیر نے بڑی کمال کی مثال لی، مجھے تو بڑی پسند آئی، آپ کو بھی انشاءاللہ امید ہے پسند آئی۔ ایک فقیر نے اس کی عجیب مثال بیان فرمائی، کہتے آپ بہت بڑے کاروباری ہو، بہت بڑے سخی ہو، ایک فقیر آتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کچھ دے دے، آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ دے رہے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ دے دو، کچھ دے دو، آخر آپ مجبور ہو کہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے کہ جان چھوٹ جائے۔ اسی طرح اب کہتے ہیں ایک دوسرا فقیر ہے، وہ کچھ نہیں مانگتا، وہ مانگتا کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے سخی کا دربار سلامت رہے، وہ اس سخی کو دعائیں دے، کچھ نہیں مانگتا، وہ کہتے ہیں سخی کا دربار سلامت رہے، سخی کی آل سلامت رہے، سخی کا خاندان سلامت رہے، مانگتا کچھ بھی نہیں ہے، بس دعائیں پہ دعا دیے جا رہا ہے، سخی کی آل سلامت رہے، سخی کا گھر سلامت رہے، سخی کی اولاد سلامت رہے، اس کا خاندان سلامت رہے۔ کہتے ہیں یہ سخی جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے، مانگ کچھ نہیں رہا لیکن دعا پہ دعا دیے جا رہا ہے، تو کہتے ہیں فقیر کو مجبور ہو کے دیتا ہے، جو دعا دینے والا ہے اس کو مسرور ہو کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو مسرور ہو کے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں درود شریف میں کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں مانگ رہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ ہم درود شریف میں اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہوتے، اللہ نبی علیہ السلام کی آل اور اس کی آل پر درود بھیج، اس کے اصحاب پر درود بھیج، اس کے خاندان پر درود بھیج۔ ہم مانگ کچھ نہیں رہے اللہ سے، اللہ کے محبوب کے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مانگتے کچھ بھی نہیں، سب کچھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کریم ہر ایک